والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لیکن الگ الگ انسانوں کے ذہنوں میں کامیابی کا الگ الگ تصور ہوتا ہے، اور اس تصور کے مطابق اس کے سامنے کامیابی حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک تاجر سمجھتا ہے میری کامیابی یہ ہے کہ میرا کاروبار بہت بڑا ہو جائے، میرا سرمایہ بہت ہو جائے، میں بہت بڑا دولت مند ہو جاؤں، اور وہ دولت کو حاصل کرنے کے لیے سامان لاتا ہے، بیچتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، بیچتا ہے، دن رات اپنے کو کھپاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کی نظر میں کامیابی ہے دولت مند بننا، اور یہ محنتیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک طالب علم چاہتا ہے کہ میں بہت اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو جاؤں تاکہ مجھے اچھی ملازمت مل جائے، میں آسائش کی زندگی گزار سکوں، تو اس کی نظر میں کامیابی ہے اعلیٰ درجے سے پاس ہونا، اور اس کی خاطر وہ دن رات ایک کرتا ہے، پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، راتوں میں جاگتا ہے، یہ اس کے اسباب ہیں، وسائل۔ ایک کسان کا نشانہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا کامیابی کا تصور دوسروں سے کچھ ہٹ کر ہوتا ہے، اس کی خاطر وہ اپنی زمینوں پر محنت کرتا ہے۔ ایک سیاسی لیڈر کا کامیابی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے، وہ اس کی خاطر ووٹ حاصل کرنے کے لیے سچ کم جھوٹ زیادہ بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کم ناانصافی زیادہ کرتا ہے، فسادات کراتا ہے، جھگڑے کراتا ہے، اپنے مخالفین کے ووٹوں کو تقسیم کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے کامیابی حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ سب کامیابی کے ناقص اور غلط تصورات ہیں، یہ ان لوگوں کے تصورات ہیں جن کو اس دنیا کی زندگی کے بعد اگلی کسی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، جن کے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہوتا، اور جن کے دل میں آخرت کا یقین ہے
ان کا کامیابی کا تصور وہ ہے جو ان کو اللہ کے نبیوں نے دیا ہے، اور نبیوں کو وہ تصور خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور بس وہ ایک نکاتی تصور ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں پھر دنیا میں بھی اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اس کو یکسوئی عطا فرماتے ہیں تو وہ اچھا طالب علم بن جاتا ہے، دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، اس کی آمدنی میں برکت ڈالتے ہیں، وہ اچھا تاجر بن جاتا ہے، اچھا ملازم بن جاتا ہے۔ وہ سب کچھ جو دوسرے لوگ اللہ کو ناراض کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ راضی ہو کر اسے کسی خاص محنت کے بغیر وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن دوسروں سے کم محنت پر اللہ دوسروں سے بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوسروں سے بڑھ کر عطا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا بینک بیلنس دوسروں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پیسہ کس کام کا؟ کوئی بھوکا پیسے کو کھا سکتا ہے؟ کوئی پیاسا پیسے کو پی سکتا ہے؟ کوئی ننگا پیسے کو پہن سکتا ہے؟ کوئی بیمار پیسہ نگل کر اپنا علاج کر سکتا ہے؟ انسان کی ضرورت پیسہ نہیں ہے، انسان کی ضرورت کھانا ہے، پانی ہے، لباس ہے، علاج ہے۔ جس پیسے سے اس کی یہ ضرورتیں پوری نہ ہو سکیں وہ پیسہ گنتی میں چاہے جتنا زیادہ ہو کم ہے، اور جس پیسے سے اس کی یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں وہ بادشاہ ہے، اور اگر بغیر پیسے کی بھی پوری ہو جائے تو کیا کہنے، اس کا تو کام بن گیا۔ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ اسے پیسے بہت دیں، اس کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ اس کو برکت کہتے ہیں کتاب و سنت کی زبان میں۔ اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے تعلقات میں، اس کی رشتہ داریوں میں، اس کے اوقات میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں مالداری کا تصور کچھ اور ہے۔ فرض کر لیجئے، ایک حساب بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ایک آدمی ہر مہینے 10,000 روپے کماتا ہے، اور ایک آدمی ہر مہینے 50,000 روپے کماتا ہے۔ کون مالدار ہوا؟ کون مالدار ہوا؟ 50۔ جلدی فیصلہ کر دیا آپ نے، یہ فیصلہ جلدی ہو گیا۔ یہ جو 10,000 کماتا ہے 8,000 میں اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، 2,000 روپے مہینہ بچ جاتا ہے، تو سال میں کتنا بچے گا؟ 24,000۔ اور جو 50,000 روپے کماتا ہے اس بیچارے کو کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا مہینے کا خرچ 55,000 ہے، تو ہر مہینے 5,000 قرض ہو جاتا ہے۔ جب سال پورا ہوگا تو 50,000 کمانے والے پر 60,000 روپے قرض ہوگا، 10,000 کمانے والے کے پاس 24,000 روپے کی بچت ہوگی۔ مالدار کون ہوا؟ 10,000 کمانے والا زیادہ مالدار ہے نا، وہ غریب ہے۔ پیسے کی زیادتی سے دولت مندی نہیں ہوتی، ایک۔ دوسری بات یہ ہے، ایک شخص کو اللہ نے سائیکل دی ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے، وہ مالدار ہے۔ ایک شخص کے پاس فارچونر کار ہے، اوڈی کار ہے، لیکن وہ اللہ سے خوش نہیں ہے۔ کاش کہ میرے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا، کاش کہ میرے پاس اپنا جیٹ ہوائی جہاز ہوتا۔ کون مالدار ہے، کون فقیر ہے؟ سائیکل والا مالدار ہے، کار والا فقیر ہے۔ اس لیے کہ کار والے کا دل مطمئن نہیں ہے۔
جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں نا، اللہ اس کے دل کو اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالداری کا تعلق جیب سے نہیں ہے، مالداری کا تعلق دل سے ہے۔ الغنى غنى النفس، مالداری کا تعلق دل سے ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ نے اس کو جو نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے اس سے اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ اسے اگر رہنے کے لیے سادہ سا مکان دیا ہے، وہ محل والے سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ اگر محل والے کی تمنا ہے میرا تو ایک ہی محل ہے، فلاں کے تو بنگلور شہر میں اتنے مکانات ہیں اور فلاں کے تو مختلف ملکوں میں اتنے، ہائے میرا پاس تو نہیں، تو فقیر ہے۔ وہ محل والا فقیر ہے، وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، اور یہ جو بیچارہ جھوپڑے میں رہ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ آپ کا احسان ہے، کتنے لوگوں کے پاس تو سر چھپانے کے لیے جھوپڑا بھی نہیں، آپ نے مجھے مکان عطا فرمایا ہے، میں کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں؟ یہ مالدار ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے نا، اللہ اسے دنیا میں مالدار بنا دیتے ہیں، اس کے دل کو مالدار بنا دیتے ہیں۔ دوسرے دیکھ کر چاہے سمجھے بیچارہ کتنا غریب ہے، اس کے دل سے کوئی پوچھے وہ سب سے بڑا مالدار ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کو راضی نہیں کر پاتا وہ اربوں پتی ہوتا ہے، اللہ اسے فقیر بنا دیتے ہیں، فقیر، محتاج بنا دیتے ہیں۔ اس کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، اس کے پیسے کم پڑ جاتے ہیں، اس کی کمائی کم پڑ جاتی ہے۔ تو ایمان والے کا نشانہ ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائیں، اس کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ میرا اچھا مکان بن جائے، اللہ کا احسان ہے۔ نہ بنے کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ کی رضا کے ساتھ لوگ میری عزت کریں، اچھی بات ہے، نہ کریں کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ کی رضا کے ساتھ مجھے اچھی سواری مل جائے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے مجھے اچھی سے اچھی سواری نہیں چاہیے۔ یہ نشانہ ہوتا ہے ایمان والے۔ اللہ کی رضا حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہماری رضا حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل کا تعلق ہم سے مضبوط کرو، خوب دل لگا کر ہماری عبادت کرو، ہمیں خوب دل لگا کر یاد کرو۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارے بندوں کو جہنم سے بچانے کی محنت کرو۔ یہ دو راستے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہی دو کام کرتے تھے، خوب دل لگا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان سے اچھی کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اور خوب محنت کر کے اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کی محنت کرتے تھے، ان سے زیادہ کوئی محنت نہیں کر سکتا۔ ہدایت کی محنت سے بڑی کوئی محنت نہیں، کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن جانا اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ علی، اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دیں۔ کیا مطلب ایک آدمی کو ہدایت دے دیں؟ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو جہنم سے بچا دیں، تمہارے ذریعے ایک آدمی کو جنتی بنا دیں، تمہارے ذریعے ایک آدمی کا اللہ اپنے ساتھ رشتہ قائم کرا دیں، تمہاری محنت سے ایک آدمی کا اللہ کے ساتھ صحیح رشتہ قائم ہو جائے، یہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے زیادہ قیمتی کام ہے۔ حمر النعم کے معنی ہیں سرخ اونٹ۔ عربوں میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتے تھے، آج بھی عربوں کے یہاں ایک سرخ اونٹ مرسڈیز کار سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، آج بھی اس کی اتنی قیمت ہے۔ حضور فرما رہے ایک نہیں، بہت سارے سرخ اونٹوں سے زیادہ تمہارے لیے یہ نعمت ہے، یہ دولت ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے۔ سورہ مزمل کی آیات کریمہ جن کی تلاوت کی گئی تھی آج کی مجلس کے آغاز کے لیے، اور میں نے بھی اسی کو اللہ کا اشارہ سمجھا کہ شاید تلاوت کرنے والے کے دل میں اللہ نے یہ آیات اسی لیے ڈالی ہوں گی کہ آج انہی پر گفتگو کی جائے۔ اور میرا بارہا کا تجربہ ہے کہ جب اللہ اچانک کسی قاری کے دل میں کچھ آیات ڈالتے ہیں تو اس مجلس کے لیے اس سے